بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلم نیوز ٹی وی پر میں آپ کا میزبان مظہر چودھری، اور آج کا ہمارا موضوع وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ 174 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ یہ ایک واضح اکثریت ہے۔ یہ اکثریت ثابت کرتی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو قومی اسمبلی کا اعتماد حاصل ہے۔ اس ووٹ کی تحریک جو ہے وہ اپوزیشن نے پیش نہیں کی تھی، یہ وزیر اعظم پاکستان نے خود ہی انیشیٹو لیا تھا، اور جو سینٹ کے الیکشن میں ہوا اور اس میں ان کو ایک سیٹ پہ جو ان کا امیدوار حفیظ شیخ آرے اور جناب سابق وزیر اعظم یسر رضا گیلانی پی ڈی ایم کے امیدوار کے طور پر جیت گئے، تو اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مجھے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے اور آئینی قانونی تقاضا بھی ہے کہ وزیر اعظم اور اس کا اعتماد ابھی تک رکھتے ہیں۔ آج جب انہوں نے تقریر کی تو بہت سی انہوں نے باتیں کی۔ ان سب باتوں کا تجزیہ جو ہم اپنے معروف تجزیہ کار اینالسٹ جناب شاہد جنجوہ سے لیں گے۔ السلام علیکم شاہد جنجوہ صاحب۔ وعلیکم السلام مظہر چودھری، اور آپ کے جتنے ناظرین ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ تھینک یو شاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان جو کہ خود کو امیر المومنین بھی کہلاتے ہیں، بلکہ مدینہ کی ریاست کی جب بھی بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست کے امیر ہونے کے ناطے سے انہوں نے جو تقریر کی، اعتماد کا ووٹ بھی لیا، ان کو اعتماد کا ووٹ مل بھی گیا۔ اس تقریر میں عوام کے لیے کیا کچھ تھا؟ عوام کو کے لیے کوئی خوشخبری تھی؟ عوام کے لیے کچھ طمانینت کا باعث تھی ان کی تقریر؟ ان کی کوئی خاص تربیت کی گئی؟ عوام کو کوئی پیغام دیا گیا؟ یا اس میں سے آپ کیا اس کا نچوڑ نکالیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا کہا؟ وزیر اعظم پاکستان کی آج کی تقریر میں دو بہت اہم نکات تھے، اور بحیثیت امیر المومنین ان حوالوں سے ان کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج جو ایکسرسائز پارلیمنٹ کے اندر ہوئی، اس کا کوئی آئینی جواز بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی قانونی یا آئینی اس کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اپوزیشن نے اس کا کوئی مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو ایک فرط جذبات میں، شوق میں وزیر اعظم کا اپنا ذاتی اعلان تھا، اور انہوں نے اپنی ذاتی جو کیبنٹ ہے، جو ذاتی ان کے یا جماعتی جو ان کے اتحادی ہیں، ان سے ووٹ اعتماد کا ووٹ لیا ہے۔ یہ پوری پارلیمنٹ سے نہیں تھا۔ اور بحیثیت امیر المومنین جب انہوں نے اپنی دوبارہ تائید کروائی ہے، تو میں آپ کو یہ یاد کروانا چاہوں گا کہ چونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ہمیشہ اسلام کی، خلفائے راشدین کی، اسلامی اکابرین اسلام کی بات کرتے ہیں، اور اسلامی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، تو میں انہی کے انداز سے، انہی کا جو طریقہ استدلال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ یاد کرواؤں گا کہ کربلا کا میدان ہے، سامنے یزید کھڑا ہے، یزیدی فوج ہے، اور حضرت امام حسین ان کا قافلہ ہے، اور اس میں بظاہر بھی بہت کم تعداد ہے، 70 افراد ہیں۔ ایسے حالات کے اندر حضرت امام حسین اپنے جو ان کے ساتھ مدینہ سے کربلا تک گئے، وہ وفادار تھے، جان نثار تھے، اور انہیں پتا تھا کہ وہ کون سے موقف کے حق میں ہیں اور کس شخصیت کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایسے حالات کے اندر بھی حضرت امام حسین نے انہیں خطاب کیا اور کہا کہ لائٹیں، چراغ بجھا دو، لائٹیں بند کر دو، اور پھر کہا کہ جو آپ میں سے میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہے وہ یہاں موجود رہے، اور جو واپس جانا چاہے اس کے لیے راستے کھلے ہیں، چراغ بند کر دیے گئے ہیں، تاکہ یہ بھی پتہ نہ چل سکے کہ کون کون واپس گیا، اور کسی کو کوئی شرمندگی بھی نہ ہو۔ پھر انہیں وقت دیا گیا، موقع دیا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے وہیں پہ موجود رہے۔
آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے کہ آج یہ اس تحریک اعتماد میں خود جو ہے وہ بھی ایک سائڈ پہ کارنر پہ بیٹھوں گا، اور پھر یہ ساری ووٹ خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہو، تاکہ جو بندے جنہیں میری پالیسیز کے اوپر، میری شخصیت کے اوپر اور میرے طرز حکومت کے اوپر اعتراض ہے، وہ کھل کر اپنی رائے دے سکیں، اور میں ان کی رائے کا احترام کروں گا، اور ان کی رائے آنے کے بعد میں کوئی پالیسی ساز تقریر کروں گا، اپنا جو طریقہ حکومت ہے اور میری جو پالیسیز ہیں، میرے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے یا میری حکومت کی ناکامی کے اوپر جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کا میں جواب دوں گا۔ لیکن شوب یہ بدقسمتی وزیر اعظم پاکستان کو ایسا کرنا بھول گیا، اور انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ اپنے ہی اراکین کو اغوا کر کے یا انہیں جو ہے وہ محصور کر کے اسلام آباد کے ہوٹلوں کے اندر رکھا، اور پھر ڈنڈے کے زور پہ انہیں کہا، خط لکھا کہ اگر آپ نے ڈی سیٹ نہیں ہونا تو پھر آپ کے سامنے صرف ایک ہی چوائس ہے، جیسے جنرل ضیاء الحق نے چوائس دی تھی کہ اگر آپ اسلام چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیر المومنین میں ہوں گا۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم میں ہوں گا، اور آپ پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب وزیر اعظم پاکستان نے اپنی قوم سے خطاب میں الیکشن کمیشن پر بڑی تنقید کی کہ ان کے کچھ امیدوار جو کچھ ووٹرز ہیں ایم این ایز وہ بک گئے اور انہوں نے اپوزیشن کو ووٹ دے دیا، تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا الیکشن کمیشن کو کہ اس کا نوٹس لیا جائے، حالانکہ یہ ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے، پارٹی ہی نوٹس لے سکتی ہے اور پارٹی کو ہی نوٹس لینا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کا ملبہ وزیر اعظم پاکستان نے الیکشن کمیشن پہ ڈالا۔ اب وہی وہ جو ووٹ، جو 14 ووٹ جو یسر رضا گیلانی کو ملے تھے، آج وزیر اعظم پاکستان کو مل گئے۔ اگر الیکشن کمیشن اس کا نوٹس لیتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اگر اس نوٹس کی بنیاد پہ ان کو وہ کالعدم قرار دے دیتا ہے سینٹ کا الیکشن، جو کہ ناممکن چیز ہے، ابھی تو اس طرح کا کوئی صورتحال پیدا نہیں، لیکن وزیر اعظم پاکستان کی خواہش تو یہی تھی، مطالبہ انہوں نے یہی کیا تھا، تو سوال یہ پیدا ہے کہ جب وہ ان کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہی امیدوار جو آج وزیر اعظم پاکستان کو ووٹ ڈال رہے تھے، تو کیا ان کا جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ بھی کالعدم ہو سکتا ہے پھر، یا ہونا چاہیے؟ وزیر اعظم پاکستان نے، چونکہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، جس طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چاروں نہ چار، بے شک یہ آئینی نہ صحیح، لیکن الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اور وہ جو بکرا منڈی لگی جس کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ ان بکروں کا عمران خان صاحب کو تو علم ہے، الیکشن کمیشن کو علم نہیں ہے، بکروں کا شبلی فراز کو علم ہے، اور الیکشن کمیشن کو تو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس کی خبر جو ہے وہ پاکستان کے اٹارنی جنرل نے دی تھی کہ لوگ تھیلے لے کے کھڑے ہیں اور وہ بکرے بھی یہیں پہ موجود ہیں، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن میں وہ جو بکرے تھے، یعنی وہ جو بکنے والے لوگ تھے، ضمیر فروش تھے، وہ نہ تو پیپلز پارٹی کے تھے نہ وہ نون لیگ کے تھے، وہ سارے کے سارے تو یا تو تحریک انصاف کے تھے یا تحریک انصاف کے اتحادی تھے۔ تو آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس الیکشن، اس آج کے اسمبلی کی کارروائی کا آغاز ہونے سے قبل وزیر اعظم پاکستان خود ان بکروں کی نشاندہی کر دے، چونکہ وہ بکرے جو ہیں وہ سارے کے سارے آج پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، وہ تالیاں بجا رہے تھے بکرے، اور وہ ہنس رہے تھے وزیر اعظم کے اوپر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بکرے ہم نہیں ہیں، ان بکروں میں تو آپ بھی شامل ہیں، کیونکہ آپ نے بھی تو ووٹ نہیں دیا نا حفیظ شیخ کو، آپ نے بھی خود جان بوجھ کے اتنا سینئر پالیٹیشین ہونے کے ناطے، دیکھیں ایک بندہ 27 سال کی جدوجہد کرتا ہے، اور 27 سال کی جدوجہد کے بعد اسے ووٹ دینے کا بھی طریقہ پتہ نہیں ہے، اور وہ ٹک مار کرنے کی بجائے وہاں پہ دستخط کر دیتا ہے، تو اس شخص سے آپ کیسی تبدیلی کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو آج تو بڑا اچھا موقع تھا، اور بکرے چونکہ وزیر اعظم کے اوپر ہنس رہے تھے، شاید یہ وجہ تھی کہ وزیر اعظم نے اس بکروں کی نشاندہی نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ نشاندہی کر کے ان بکروں کو پارلیمنٹ کے اجلاس کا آغاز ہونے سے پہلے ڈی سیٹ کرنے کی کارروائی شروع کی جاتی، اور پھر کہا جاتا کہ اب جو باقی لوگ ہیں
باقی پارلیمنٹ ہے وہ اگر میرے اوپر وہ اعتماد کا ووٹ دے. دیکھیں تو میں اخلاق جو ہے کی اللہ اخلاق کی بنیاد تو یہی تھی نا. جی لیکن یعنی کہ ایسی آپ کا صورت کہنا میں درست ہے. ڈر یہ تھا کہ وہ 172 ووٹ چاہیے تھے، لیکن اگر ان بکروں کو نکال دیتے تو باقی تو 150 ہی رہ جاتے. نہیں آج تو باقی خوب توازو کی گئی نا بکروں کی. بکرے ان کو سنا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے ان کو بڑا بھرپور طریقے سے ناشتہ بھی کروایا گیا، کھانا وغیرہ کھلایا گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر اخلاق کی بنیاد کی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی بات کی جائے تو اخلاقی قدر تو یہی تھی کہ پھر ان کا بھی ان کو اسمبلی میں آج جانے نہ دیا جاتا. لیکن کیا کہیں کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. اور لیکن اگلا سوال ہی ہمارا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد جو ہے سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونے کے بجائے مزید گمبھیر ہو جائے گی. تو آپ نے ہی کہا تھا، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ الیکشن اسمبلی کا سینٹ کا الیکشن ہو گیا تو کوئی حالات جو ہے معمولات واپس آ جائیں گے، تو وہ نہیں آئے. تو کیا آپ ابھی اس بات پر قائم ہیں کہ حالات مزید گمبھیر ہونے جا رہے ہیں، بہتری کی کوئی صورت؟ میں اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں، اور آج کا جو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے، جو دل خراش افسوسناک مناظر پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر دیکھنے کو ملے ہیں، ان پہ دل خون کی آنسو روتا ہے. آپ دیکھیں وزیر اعظم یہ تقریر کر رہے ہیں کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اور آپ دیکھیں ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں کفار نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، خون کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں. جی. اور آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ وہ ہے کہ جس میں ہر ایک شخص غیر مذہب کے بھی حقوق ہیں، اور وہ بھی ذمی ہیں، محفوظ ہیں، اور ان کو بھی چھیڑا نہیں جاتا ان کے لیے کہ وہ اتنی جائے پناہ ہے جتنی مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن آج اسی پارلیمنٹ کے اندر جب وزیر اعظم کا خطاب ہونے سے تھوڑی دیر قبل اسی پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم کو، ایک خاتون اپوزیشن رہنما کو، اور ڈاکٹر جو نون لیگ کے ہیں، ان تین امیدوار، ان تین اہم جو سینٹرل گورنمنٹ کے اندر رہے ہیں، ان تین لوگوں کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ انہیں تھپڑ مار رہے ہیں، انہیں دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر جملے کاس رہے ہیں. اور ایک ایسا جنگ کا منظر تھا کہ لگتا تھا کہ آج اگر ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ مریم اورنگزیب آ گئی، یا جیسے وہ نرگے کے اندر انہوں نے لے لیا تھا، تو لگتا یہ تھا کہ وہ اسے غالباً قتل کر دیں گے، یا اگر قتل نہیں کریں گے تو ان کی کوئی ہاتھ دایاں، کوئی بازو، کوئی ٹانگ جو ہے وہ کاٹ دیں گے. یہ ایسی صورتحال تھی کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو چاہیے تو یہ تھا کہ کسی کے اوپر استعفیٰ دے دیتے اور کہتے کہ میری جو تقریر ہے، یا میں جو استدلال دیتا ہوں وزیر پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کا کہتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ قادیانیوں کے بھی حقوق محفوظ ہوں گے، یہاں پہ جو ہے ہندوؤں اور سکھوں کے بھی حقوق محفوظ ہوں گے، تو یہ تو میرے بھائی ہیں، یہ سارے مسلمان ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، تو آپ نے اسی کے اوپر حملہ کر دیا، اور میری پارٹی نے میرے اوپر حملہ کر دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا ان کی شدید ترین مذمت کرتے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کا اعلان کرتے، اور اسی پارلیمنٹ میں اپنے خطاب سے قبل جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب اور دوسرے جن کے اوپر حملہ ہوا ہے ان رہنماؤں سے معافی مانگتے، اور وہ معافی جو ہے وہ صحیح طریقے سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مانگتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ایماندار تو ہوں گے اپنے اس قول کے مطابق، لیکن ان کے قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ بالکل واضح اور کھل کر سامنے آیا. اور اس قول و فعل کا جو تضاد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سارے ہمیشہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن عوام نے براہ راست اس کی گواہی نہیں دیکھی تھی. آج عوام نے ٹی وی چینلز کے لیے اور میڈیا کے ذریعے وہ وزیر اعظم پاکستان کے قول و فعل کے اندر جو تضاد ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، صرف افسوس اس کا سے تو اظہار پھر یہ کشیدگی بڑھے گی نا. اگر اپوزیشن کے راستے جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی گئی تو ظاہر اپوزیشن نے اپنے پریس کانفرنس کر رہے تھے تو پریس کانفرنس کرنے دی جاتی، اس میں بڑی حرج کی بات تو نہیں تھی. تو اس وجہ سے کشیدگی بڑھے گی. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ وزیر اعظم پاکستان نے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، اتحادی ان کے ساتھ ہے، تو کیا وہ اسٹل اتحادی ساتھ ہیں؟ کیونکہ ادھر بات ہو رہی ہے کہ سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے چیئرمین کا. تو سینٹ کے چیئرمین میں اپوزیشن کے جو اے پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں
ان کی اکثریت ہے. 51 ووٹ اے پی ڈی ایم کے پاس ہے اور حکومت کے اتحادیوں کے پاس 49 ووٹ ہے. وہاں پر بھی گمسان کا رن پڑنے کا امکان ہے. تو اگر وہ لیکن اپوزیشن نے یہ بھی عندیہ دے دیا ہے کہ وہ پنجاب پر بھی اٹیک کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحادی جو ہے اگر اتحادی ساتھ دے وزیر اعظم پاکستان کا تو پھر تو یہ ان کی حکومت بچ سکتی ہے. پنجاب میں بھی سینٹ میں بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی اپنا امیدوار چیئرمین بنا لیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحادی ان کا ساتھ دیتے رہیں گے؟ یہ کتنا عرصہ چلیں گے؟ سپریم کورٹ کے اندر جو موقف اور جو استدلال اٹارنی جنرل آف پاکستان نے دیا اور جس کی تائید جسٹس اعجاز الحسن نے کی، اور آج وزیر اعظم پاکستان نے اور ان کے خاص اتحادی جیسے شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے، شبلی فراز نے، اور پھر جو ہے وہ باقی کچھ پارٹی کے اہم رہنماؤں نے جس طریقے سے جو استدلال دیا اور موقف اختیار کیا کہ جس پارٹی کے جتنے ارکان ہیں اس کے اتنے ہی ووٹ نکلنے چاہیے. اگر وزیر اعظم پاکستان کے اس استدلال کو مان لیا جائے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینٹ کے چیئرمین شپ کے لیے وزیر اعظم پاکستان اپنا امیدوار کھڑا ہی نہیں کرتے، کیونکہ سامنے سے بات ہے کہ ان کے اعداد جو ہے وہ اپوزیشن کے مقابلے میں ان کی عددی برتری انہیں حاصل نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بگ ڈفرنس ہے. اور اس کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بلا مقابلہ جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی یا اپوزیشن کے کا جو منتخب امیدوار ہوگا اس کی جیت کا اعلان کر دیا جاتا. لیکن وہ بکرا منڈی جس کا وزیر اعظم ذکر کرتے ہیں، شاید یہ بکرا منڈی جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں دوبارہ لگے گی، اور ان بکروں کے خریدار بھی وزیر اعظم ہی ہوں گے، اور جو بکرے ہیں یہ بھی شاید وہی ہوں گے جن بکروں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے صرف ان کی من مرضی چلتی ہے، اور انہی کی مرضی سے، اور یہ سارے اپنے مفادات کے لیے جنہیں ذبح کرنے کے لیے، قربانی کے لیے ہمیشہ سے پیش کرتے آئے ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے، اور یہ انتہائی افسوس کا دن ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے، کاش ان کے قول و فعل کے اندر اتنا تضاد نہ ہوتا اور پھر ہم آج اس موضوع کی بجائے کسی اور موضوع کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہوتے. لیکن پھر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو اصول آپ کا اپنے ایک آج کے لیے ہے وہ کل کے لیے نہیں ہے، اور جو تضاد کی تو دیکھے نا انتہا آپ دیکھ لیں کہ اگر اپوزیشن کے کوئی رکن ٹوٹ کے حکومت کے پاس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی وکٹ گر گئی ہے، اور جب حکومت کا ٹوٹتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. تو پھر تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، یا معیار آپ نے رکھنا ہے تو پھر برابر رکھنا پڑے گا آپ کو. اگر اب مشکل یہ ہے کہ جن ناز نخروں کے ساتھ اور جس طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو اس کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اور جن لوگوں نے بٹھایا گیا ہے، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آج دیکھیں کہ یہی وزیر اعظم پاکستان جس طریقے سے سابق صدر آصف زرداری پہ گرجے برسے، یہ وہی آصف زرداری ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے مناج القرآن ماڈل ٹاؤن سینٹر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ تایا جی کے ساتھ بیٹھے تھے شولڈر ٹو شولڈر، اور وہاں پہ ان کا اتفاق تھا. اس وقت زرداری جو ہے وہ امیر المومنین تھا اور عمران خان صاحب ان کے صحابی تھے، اور آج جو ہے وہ وہی زرداری وہ ڈاکو ہے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے مقابلے میں امیر المومنین ہے. تو ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون سے اصول ہیں، کب کوئی کسی دن یزید بن جاتا ہے اور کسی دن جو ہے وہ اصحابی بن جاتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کل تک جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ شیخ رشید جو جتنا ناقابل اعتبار شخص کوئی نہیں ہے، پرویز الہی جیسا ڈاکو کوئی نہیں ہے، آج جو ہے وہ سارے ان کے صحابی بنے ہوئے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی پیرامیٹرز ہیں جن کے مطابق جو ہے وہ وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں اور ان سارے القابات کو سیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات جاننے والی ہے، اور جب تک ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے اس وقت تک جو ہے وہ پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا شاید کچومر نکل چکا ہوگا. ہمارا آج کا موضوع تو یہ نہیں تھا، لیکن آپ نے جو تذکرہ کر دیا ہے، جب آصف زرداری صاحب اور عمران خان صاحب ایک سٹیج پر تھے ماڈرن ٹاؤن سانے کے بعد، اور ایک تایا جی کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو اس وہ برسبیل تذکرہ جو ان کا ذکر آ ہی گیا ہے
تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو کزن ہوتے تھے، وہ سیاسی کزن تھے آپس میں، جناب مولانا طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب، اور بڑی اکٹھی جدوجہد کی انہوں نے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت کو ٹاپل کرنے میں دونوں کا بڑا اہم کردار تھا. آج کل وہ کدھر رہ رہے ہیں، یہ کدھر ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں، یہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب تک جو ہے وہ نواز شریف کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تک جو ہے وہ تایا جی یہ کہتے تھے کہ میں قصاص لوں گا. ہاں، حالانکہ دیت انہیں مل چکی تھی، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ میں قصاص لوں گا اور قصاص سے میں کسی صورت پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب اور باقی تایا جی یہ دونوں کہتے تھے کہ چونکہ حکومت نواز شریف کے پاس ہے اس لیے ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ بندے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہم جو ہے وہ دھرنے دیں گے یا پھر عدالتی جنگ لڑیں گے. لیکن آج دیکھیں کہ جب حکومت جو ہے اس وقت اگر پاکستان کا جو ہے وہ آئینی وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، تو یہ آپ کبھی نہ بھولیں کہ اس وقت پاکستان کے روحانی وزیر اعظم طاہر القادری ہیں. تو یہ دونوں تایا چچا مل کے حکومت چلا رہے ہیں، ایک آئینی وزیر اعظم ہے اور دوسرا جو ہے وہ روحانی وزیر اعظم ہے. لیکن ان روحانی اور آئینی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے جو ماڈل ٹاؤن کے 17 خون تھے ان کا اس طریقے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے اور انصاف دیا ہے کہ وہ ان کی قصاص اور دیت لینے کی بجائے تایا جی نے جو ہے وہ نظام المدارس کی طرح جو ہے وہ اپنی منہاج القرآن فرقہ طاہریہ منہاج القرآن کی ایک کمیٹی رجسٹرڈ کروا لی ہے. پہلے یعنی پاکستان میں جو فرقہ پرستی تھی لوگ کہتے تھے کہ اس کی وجہ دو ہیں کہ ایک جو ہے وہ وہابیوں کی تنظیم ہے اور دوسری جو ہے وہ سنیوں کی تنظیم ہے. اب جو ہے وہ موجودہ حکومت نے ایسے 5 علیحدہ 5 فرقوں کے تنظیم المدارس رجسٹرڈ کرا لیے ہیں. ان میں سے ایک فرقہ طاہریہ جو ہے اس کو جب سے یہ نظام المدارس اس کا منظور ہوا ہے تو تایا جی جو ہے وہ انہوں نے یہ سارا کیس بھی ڈراپ کر دیا ہے اور انہوں نے پاکستان واپسی کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے ملتوی کر دیا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب میرا ان کا طاہر القادری کا تو انقلاب آ چکا ہے اور جو باقی تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ انہوں نے کوکر پہ رکھا ہوا ہے اور وہ کینیڈا میں اس کو پراپر طریقے سے کوک کر رہے ہیں. جب وہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ تایا جی جو ہیں وہ پھر اپنے انقلاب کے ساتھ واپس یا وہ میرے کسی اشارے کے منتظر ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رینٹے ریلی، رینٹے لانگ مارچ ان کے کافی مشہور ہیں. تو ہو سکتا ہے جب کسی کو کسی ریلی کی کسی لانگ مارچ کی ضرورت پڑ گئی تو وہ تو رینٹ پہ حاضر ہیں. تو چلو وہ تو دیکھتے ہیں آگے سیاسی نہیں رینٹ پہ حاضر ہے. لیکن آپ دیکھیں نا ان دونوں کے درمیان یہ دونوں بھی تو آپ ایک دوسرے سے مخلص نہیں ہے نا. آپ دیکھ لیں کہ جب طاہر القادری صاحب میں آپ کو پتا ہے یہ میں آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی یہ بات کہہ رہا ہوں. طاہر القادری صاحب جو ہے وہ لندن میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کی اہلیت صلاحیت اور استعداد یہ ہے کہ انہیں بلدیاتی انتخابات میں کونسلر کھڑا ہونا چاہیے. اچھا، کونسلر کھڑا ہونے کی اہل نہیں ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے تایا جی اور طاہر القادری صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں ان کے گھر کو رشتہ مانگنے تھوڑا آیا ہوں کہ یہ ناراض ہو کے مسل کے بیٹھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دونوں آپ ایک دوسرے کو تو اس طریقے سے نفرت بھی کرتے ہیں لیکن مفادات کے لیے اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اب طاہر القادری صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ پاکستان جائیں ہالیڈے کر کے آئیں، لیکن اب ان کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمہ بھی چل رہا ہے اور اس مقدمے کا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کروا کے دیا کہ یہ مقدمہ خارج کیا جاتا ہے. جو ان کے خود تو وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان علوی صاحب میرے خیال میں وہ تو بری نہیں ہو گئے اس کیس میں. وہ بری ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے طاہر القادری کو قانونی طور پہ ابھی اس مقدمے سے بری نہیں کیا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے لندن کی فلائٹس بند ہیں اور طاہر القادری صاحب اگر لندن میں کیسے آئے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے کورونا کی وجہ سے فلائٹس کے اوپر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں. تو یہ ہے کہ انہیں یہاں پہ 10 دن کے لیے جو ہے وہ بند کمرے میں رہنا پڑے گا یا ہوٹل کے اندر رہنا پڑے گا. اور تایا جی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ہوٹل کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہاں پہ جو نوکر چاکر یا مٹھیاں چاپیاں کرنے والی ہوتے ہیں وہ نہیں جا سکتے. تو وہ ہمیشہ کسی اچھے بڑے امیر جو بندہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے اچھے ہوں، گھر بڑا زبردست ہو اور وہ شاہی کھانے بنا سکے اور پھر جو ہے وہ رات کو 10 بندے جو ہیں وہ آ جائے اور وہ مٹھیاں شروع کریں فجر تک اس طریقے سے
جو ہے وہ ان کا جسم دباتے رہیں, تو پھر انہیں ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے, اور صحیح. ویسا ماحول اس وقت یو کے اندر تو کم از کم کووڈ کی دستیاب وجہ نہیں سے ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. کووڈ کی وجہ سے ممکن نہیں ہے. اس لیے جناب طاہر القادری صاحب کی مجبوری ہے کہ وہ لنڈن پلان 2 کے لیے جو ہے وہ نہیں آ سکتے, کہ وہ اپنے جو ہے وہ آئینی وزیر اعظم بھائی کی مدد کریں. لیکن روحانی طور پہ طاہر القادری صاحب جو ہے وہ آج بھی یاد رکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے, اور کئی لوگوں نے انہیں دیکھا ہے, روحانی طور پہ وہاں پہ موجود تھے, اور وہ عالم رویا جو صاحب نظر ہیں انہوں نے دیکھا ہے. صاحب نظر لوگوں نے جو ہے وہ عالم رویا میں بھی دیکھا ہے, اور آج انہیں وہاں پہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم کے پیچھے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ سارے معاملات کی خود نگرانی کر رہے تھے. اسی لیے تو وزیر اعظم پاکستان کو کامیابی پر کامیابی مل رہی ہے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ریاست مدینہ بھی بن رہی ہے, اور مستفی انقلاب بھی آ چکا ہے. ہاں صحیح ہے. تو بہرحال ہمارا پروگرام پھر لمبا ہو جائے گا, تو ابھی میں آخری سوال جو آپ سے یہ کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرحلہ تو چلو حل طے کر لیا ہے, تو ان کی اگلی حکمت عملی ان کی کیا ہوگی کہ سینٹ کے چیئرمین کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے, یہ اپوزیشن نے تو اٹیک کرنا ہے ان پہ. وزیر اعظم پاکستان کی جو اگلی حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ عدلیہ بھی ان کی بات مانتی ہے, ہائی کورٹ بھی بات مانتی ہے. ہائی کورٹ کے اندر جو پیغام گیا آپ نے دیکھا کہ اس کے مطابق اسی طرح فیصلہ ہوا, اور سپریم کورٹ کے اندر بھی وہ جو بات کہتے ہیں, آپ دیکھیں جسٹس اعجاز الحسن کے جو ریمارکس ہے وہ بالکل وزیر اعظم کی بات جو ہے وہ ورڈ ٹو ورڈ ود لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ سمجھتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ان کے خلوص میں کوئی کمی نہیں ہے, انہوں نے از حد کوشش کی. لیکن چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ وہ قانون سازی نہیں کر سکتے, وہ صرف جو ہے وہ آئین کے پاسبان ہے, اور جو بھی ملک کا آئین ہے, جیسا بھی آئین ہے, تو اس آئین کے مطابق اس کے مطابق ہی چلنا ہے. اور آئین کو اگر تبدیل کرنا ہے تو وہ تو وزیر اعظم پاکستان جو یا حکومت پاکستان کے پاس اختیار ہے, وہ اپنے پارلیمنٹ میں جائیں اور آئین میں ترمیم کر لیں. اس کے اوپر عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمشنر کو کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے, یا وہ جو مدد کرنے والے ہیں وہ کوئی مدد کریں, کوئی الزام لگا کے دباؤ ڈال کے, جیسا بھی ہے, اگر چیف الیکشن کمشنر کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے, اور اس کے 4 میں سے 3 ارکان جو ہے وہ ویسے بھی ان کی ریٹائرمنٹ آنے والی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہ عمران خان صاحب کی خوش قسمتی دیکھیں کہ اس وقت ان کے اس مشن کے ساتھ جو ان کا دست و بازو ہیں, جو ڈٹے ہوئے ہیں, اور وہ جو عمران خان صاحب جس بندے کو کرپٹ کہتے ہیں یا جس کی نشاندہی کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارا نیب اور نیب چیئرمین پھر جو ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس کو جیل میں ڈالنا پڑے, مقدمہ قائم کرنا پڑے, تو وہ وزیر اعظم کے مشن کے عین مطابق اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی خوش قسمتی دیکھیں کہ اس مئی کے اندر سینٹ چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اس سے اچھا موقع اور کیا ہوگا کہ انہیں جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا سربراہ بنا دیا جائے. اور اگر وہ الیکشن کمیشن کا سربراہ بن جائیں تو ایسی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کا جو مشن ہے وہ پایا تکمیل پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی, کیونکہ پھر الیکشن کمیشن, عمران خان صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن یہ سارے ایک پیج پہ ہوں گے, اور سارے مل کے جو ہے وہ روشن اور ترقی یافتہ ریاست مدینہ کا جو ماڈل ان کے ذہن میں ہے وہ بنانے میں بہر صورت کامیاب ہوں گے. یعنی صاف چلی صرف مجبوری یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس پلان کے اندر جو ہے وہ رکھنے ڈال رہی ہے. اگر وہ رکھنے ڈالنے چھوڑ دے تو پھر عمران خان صاحب کی تو اس کا تو بہترین حال یہ ہے کہ اپوزیشن وزیر اعظم جو نیا اپنا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف جو ہے وہ جیل کے اندر ہے, خواجہ آصف جیل کے اندر ہے, خورشید شاہ صاحب جیل کے اندر ہیں, باقی بھی جو رہ گئے سب کو جیل میں ڈالے اور اپنے بڑی آزادانہ طریقے سے حکومت کرے. جی بالکل. لیکن آپ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ آج انہوں نے نواز شریف کا نام دیا, فضل الرحمان کا نام دیا, اور آصف زرداری کے اوپر تنقید کی, لیکن آپ ذرا دیکھیں اس ساری تقریر کو کہ انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی. اچھا. اور آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہوا؟ اچھا یہ کیوں؟ آپ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسحاق ڈار کو عمران خان صاحب نے بیک اپ کے لیے رکھا ہے کہ اگر حفیظ شیخ سے پاکستان نہ چلا تو ممکن ہے وہ اسحاق ڈار کو واپس بلا لے. اور شاید اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے
کہ نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف تمام مقدمات بند کرنے کی سفارش کر دی ہے کہ ہم نے ساری چھان بین کر لی ہے، اسحاق ڈار کے خلاف کسی قسم کی کرپشن اور قسم کی لا قانونیت یا فوائد لینے کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا، اور سارے معاملات صاف ہیں۔ اسحاق ڈار کیا اس کو ساگڈار کو پھر کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ وہ کہتے ہیں کہ بھوکے کو کیا چاہیے، 2 روٹیاں۔ تو اگر ان کا مقدمے ختم کرے تو وہ تو ان کے بھی وزیر دیکھ خزانہ لیں، بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ نیب کی سفارشات دیکھ لیں، اور میں نے کہا نا کہ ممکن ہے وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے شاید ممکن ہے بیک اپ کے طور پہ رکھا ہو، کیونکہ موجودہ حیثیت کے اندر جو ہے وہ تو حفیظ شیخ کنٹینیو نہیں کر سکتے، لیکن انہیں ہر صورت کنٹینیو کروانے کے لیے یہ لازم ہے کہ انہیں پنجاب کی سیٹ پہ یا کسی نہ کسی سیٹ جو ہے وہ اس سے سینٹ کا ممبر بنوایا جائے، اور شاید یہی وزیر اعظم پاکستان کا اگلا پلان ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بکرا منڈی لگ سکتی ہے یا یقین، اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان ایسا نہیں چاہتے، لیکن وہ شاید اپنی عادت سے مجبور ہے، یا یہ مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کوئی انہیں حل نظر نہیں آتا۔ جی تھینک یو ویری مچ شاہد جنیوا صاحب۔ پی ڈی ایم نے بڑی دھواں تقریر کی ہے، اس کے قائدین نے، مولانا فضل الرحمان نے بھی کی، اپنا وزیر اعظم سابق شیخ خاقان عباسی صاحب نے کی، سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کی تقریر، اور انہوں نے مسترد کیا اس سارے عمل کو جو آج پارلیمنٹ میں ہوا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے میرے خیال میں کل ایک اپنی نشست رکھ لیتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اگلی حکمت عملی جو ہے جی وہ کیا ہے۔ بالکل۔ تو ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت بھی چاہیں گے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اگر آپ نے چلانا ہے تو پاکستان کو آپ نے قانون اور قاعدے کے مطابق چلانا ہے، اصول اور کسی ضابطے کے تحت چلانا ہے۔ تو براہ کرم جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے جو ارباب اختیار ہیں جن کے ہاتھ میں یہ سب معاملات ہیں، تو وہ پاکستان میں جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، ان سیاسی جماعتوں کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کی کوشش کریں۔ عوام کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی کی صورتحال بڑی خطرناک ہے، امن امان کا مسئلہ بڑا ہے، آپ اپنی جنگوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے مفادات کے لیے اپنی آناؤں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ براہ کرم عوام کی طرف سے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنی یہ جنگیں ختم کے اپنے یہ اناؤں کی جو جھوٹی انائیں ہیں، جو آپ نے اپنے دلوں میں جو قدورتیں پالی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس کا خاتمہ کریں، اور اپنے پاکستان کی معیشت کی طرف توجہ دیں، پاکستان کے امن امان کی طرف توجہ دیں، پاکستان میں لوگوں کی صحت اور تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور ملک کو اصول اور قانون اور قاعدے کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، جیلم نیوز ٹی وی کے ناظرین کے لیے بار پھر گزارش کریں گے کہ براہ کرم ہمارا جو چینل یوٹیوب پر جیلم نیوز ٹی وی اس کو سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، ہمارا فیس بک پیج بھی لائک کریں، کمنٹس کیا کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایک پروگرام کے لیے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شاہد جنیوا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔